أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سامعین اکرام، یہ جو دو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی پھونکے مار مار کے بجھا دیں، اور اللہ ہر دوسری بات کو رد کرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر دے، خواہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے یعنی دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کریں. سامعین کرام، یہ تو ترجمہ ہے ان آیات کا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے آگے پڑھا ہے. اگر کل کلاں اللہ تعالیٰ نے خاکسار کا سچا ہونا ثابت کر دیا تو پھر تم سب تو جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے جو آپ میری تکذیب اور مجھ پر گند بکتے پھر رہے ہو. تو تمہارا جھوٹا ہونا اور کافر ہونا ثابت ہو جائے گا کہ تم کافر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہی فرمایا ہے کہ ان یتم نورہ ولو کارہ الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے دکھائے گا دنیا کو، بے شک کافر کتنا ہی ناپسند کرے. آج جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، مجھ پر تکذیب کرتے پھر رہے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ سارے جو ہیں یہ کافر اور مکذب ثابت ہو جائیں گے.
دین اسلام کی فتح اور غلبے کا یہ وعدہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے پاک کلام میں 3 جگہوں پر فرمایا ہوا ہے۔ ایک تو یہی آیات ابھی جو میں نے پڑھی ہیں سورۃ التوبہ کی، یہ یہاں پر فرمایا ہے۔ دوسرا سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اور تیسرا سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ وہ عزت والوں کو عزت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا۔ جنہیں عزت دینی چاہے گا انہیں اسلام نصیب کرے گا، اور جنہیں ذلیل کرنا چاہے گا وہ اسے مانیں گے نہیں، یعنی اسلام کو نہیں مانیں گے، لیکن اس کی ماتحتی میں انہیں آنا پڑے گا۔ سامعین کرام، خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے ایک الہامی شعر بخشا ہوا ہے، وہ جو مشہور میری پکار ہے، اس میں ایک شعر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام بتایا اور میں نے اس کو لکھا ہوا ہے اس میں، کہ اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، نہ میری یہ کلام ہے، میرا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے ایک شعری رنگ میں مجھ پر نازل فرمایا۔ یہ کوئی حکمت ہوگی اللہ کے نزدیک اس رنگ میں، یہ الہامی کلام مجھ پر نازل فرمانے کی، اس کو وہی جانتا ہے۔ بہرحال میں شاعر نہیں ہوں، نہ میں نے اس سے پہلے جب یہ شعر میں نے لکھے تھے، اس سے پہلے کبھی کوئی میں نے شعر کبھی نہیں کہا ہے، ہی نہیں، مزاج ہی نہیں میرا۔ تو بات یہ ہے کہ اس شعر میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں، اس حدیث میں اسی کا ذکر ہے۔ یعنی جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے مسند احمد کی، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر گھر میں کچا پکا ہو دین اسلام داخل ہوگا۔ اس شعر میں جو واقعہ ہونا ہے آئندہ زمانہ میں، ویری سون، تو یہی واقعہ ہونا ہے اس حدیث کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ حدیث کے اس مضمون کو خاکسار کے وجود میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر کے دکھائے گا۔ اس وقت جو میرے مکذب جو ہیں مجھ پر بکواس کرتے پھر رہے ہیں، لانتے بیچتے پھر رہے ہیں اب مجھ پر، انصر رضا اینڈ کمپنی، اس وقت وہ کیا کریں گے جب یہ واقعہ پورا ہو جائے گا؟ تو میں ان سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے پاس تھوڑا سا پانی رکھا کریں جس میں وہ اس کو پھر ڈوب کے مر جائیں۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ میں ایک ایسا وجود گزرا ہے جو اپنی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس وجود کو۔ وہ وجود کیا تھا؟ وہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا بابرکت اور نیک وجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام آخر الزماں کے صحابی بھی تھے، یہ بھی ایک اعزاز تھا آپ کے پاس۔ علاوہ اس کے آپ سیاسی میدان میں، یہ بھی ایک اعزاز ہے آپ کے پاس کہ آپ سیاست کی دنیا میں ایک نیا جو ملک بنا تھا پاکستان، اس کے پہلے وزیر خارجہ بھی آپ کو بننے کی توفیق دی اللہ نے۔ یہ اللہ کا فضل تھا آپ پر۔ اسی طرح وزارت خارجہ کے بعد 1954 سے لے کر 1961 تک ہیگ میں جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے، اس کے جج بھی رہے تھے۔ یہ بھی ایک اللہ کا فضل تھا ان پر۔ اور اسی طرح 1958 سے 1961 تک وہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے نائب صدر بھی رہے۔ یہ بھی ایک اعزاز تھا آپ کے لیے۔ اور 1962 سے 1964 تک پاکستان کے مستقل مندوب ہوتے ہوئے آپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر بھی رہے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز تھا آپ کے لیے، اور پوری جماعت احمدیہ کے لیے بھی یہ اعزاز تھا، پورے پاکستانیوں کے لیے بھی اعزاز تھا۔ یہ میں نے ذکر خیر کے طور پر آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ شخص جو تھا اپنی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ وہ زندگی میں یہی کہا کرتے تھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں اپنی ماں کا نتیجہ ہی ہے سر دعا کا، وہ ان کی دعائیں مجھے لگی ہیں۔ تو یہ جو کچھ مجھے اللہ نے بخشا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے محترم والد جو ہیں وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیے، وہ کہتے ہیں 3 جون
1925 کو خدا تعالیٰ نے کشفی طور پر دکھلایا کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا جس کے ہاتھوں میں ایک معصوم بچہ تھا. وہ بچہ انہیں یعنی چودھری صاحب کو یعنی چودھری محمد حسین صاحب کو پکڑا دیا. یہ کشفی حالت تھی، ان پر طاری ہوئی اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے. آپ نے اس بچے کا نام پوچھا تو آواز آئی عبدالسلام یعنی سلام کا بندہ. سامعین کرام، جماعت احمدیہ میں لوگوں نے ایک باپ کی دعاؤں کا نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے. ماں کا نتیجہ تو پہلے اب میں بیان کر چکا ہوں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے وجود میں. تو یہ ڈاکٹر عبدالسلام کی وجود میں جماعت احمدیہ نے ایک باپ کی دعاؤں کا نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام اپنے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھے. ساری عمر ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی میں ظاہر ہوا. آپ علمی میدان میں نمایاں اعزازات سمیٹ کر دن بدن ترقیات کی منازل کرتے چلے گئے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں فزکس میں علمی اور سائنسی دنیا کا سب سے بڑا انعام یعنی نوبل پرائز بخشا. اور اس طرح آپ پاکستان کے پہلے اور اسلامی دنیا کے دوسرے نوبل لاریٹ بن گئے. لیکن سائنس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا اسلام کے بھی پہلے نوبل لاریٹ تھے. یہ اعزاز تھا آپ کے لیے اور اللہ کا فضل تھا، اور آپ کے باپ کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا آپ کے ساتھ. یہ بھی میں ڈاکٹر صاحب کا جو ذکر خیر رہا اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہ باتیں بتا رہا ہوں. اسی طرح سامعین کرام یہ بھی یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ میں دو وجود موت بھی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب دونوں جماعت احمدیہ میں موت وجود نہیں تھے. یہ موت نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، ایک کو اپنی ماں اس کی ماں کی دعاؤں کا فیض دیا اور دوسرے کو اس کی باپ کی دعاؤں کا فیض دیا. اور ماں کی دعاؤں اور باپ کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ دونوں وجود جو ہیں دنیا میں ایک نشان بن کر ابھرے. اور جماعت احمدیہ نے اس حقیقت کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ہاں ایسے ہوا تھا. لیکن یہ دونوں وجود موجود نہیں تھے جماعت احمدیہ میں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں موجود وجودوں کی، یہ ابھی جو جماعت احمدیہ میں جن کی میں نے ذکر کیا ہے کہ دو موجود وجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں موجود وجودوں کی محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کو بشارت بخشی تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. یہ دونوں موجود وجود ہیں، محمدی مریم کو دیے گئے تھے. ان دونوں وجودوں میں سامعین کرام موعود لڑکا کی صرف بشارت دی گئی تھی. یہ بھی یاد رکھیں، ایک آپ کو نہیں پتہ ان باتوں کا، میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ موعود لڑکا جو تھا صرف اس کی بشارت دی گئی تھی محمدی مریم کو. وہ محمدی مریم کی دعا کا نتیجہ نہیں تھا. اس لڑکے کے مثبت کاموں کے ساتھ ساتھ منفی کاموں کا بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے اپنے اس لیکچر میں، اس تقریر میں جو جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر میں نے دوسرے دن کی تھی. اس کا عنوان ہے موعود لڑکا موعود مفسد اور موعود مجرم کیسے بنا. یقیناً اس لڑکے نے بہت اچھے پازیٹیو کام بھی کیے، جماعت احمدیہ میں ترقیات دی، سب کچھ ٹھیک ہے، اس بات پہ میرا کوئی جھگڑا نہیں جماعت احمدیہ محمود کے ساتھ، انہوں نے کام کیے. لیکن اس شخص نے مثبت کاموں سے بڑھ کر منفی کام بھی کیے. وہ شخص مسلم موت کی پیش گوئی پر جھوٹا کا دعویٰ کر کے قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اور یہ سارا کچھ اس نے خاندانی خلافت جو ہے بلائے مشق، جس کو اللہ تعالیٰ نے 7 اپریل 1907 کے الہام میں حضرت مرزا صاحب السلام کو فرمایا تھا، جس کا خبر دی تھی، وہ بلائے مشق کا بانی بنا. اور آج تک وہی بلائے مشق خدا کے نام پر، محمد وسلم کے نام پر، مرزا صاحب کے نام پر خلیفہ خدا بناتا ہے کہ ڈھونگ پر اپنا وہ اقدار جو ہے اس کو طول دیتی چلی آ رہی ہے. یہ منفی کام ہے اس لڑکے کے، موعود لڑکے کی. باہر یہ موعود لڑکا تھا، اللہ نے اس کی وعدہ دیا تھا، لیکن یہ محمدی مریم کی دعا کا نتیجہ نہیں تھا. دعا کی نتیجہ جو تھا وہ صرف اور صرف وہ ذکی غلام ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بتاتا ہوں، ثبوت دیتا ہوں نا، یہ باتیں ساری ثبوت کے ساتھ ہیں، یہ کوئی زبانی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ وہ نشان ہے، وہ رحمت کا نشان جو ہے وہ دعا کا نتیجہ ہے محمدی مریم کی دعا کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لبدھانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ یہ وہ نشان ہے بندہ، رحمت کا نشان اللہ نے اس کو قرار دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت، رحمت اور قربت کا نشان قرار دیا ہے، فضل اور احسان کا نشان اللہ تعالیٰ اسے قرار دیتا ہے اپنے الہام میں، فتح اور ظفر کی کلید بھی اللہ تعالیٰ اسے قرار دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کو ثبوت دیا ہے، الہامی الفاظ اب آپ کے آگے پیش کر دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے وہ دو رحمت کے نشان دیتا ہوں جس کے لیے تو نے مجھے دعا کی، یہ بات نہیں ہے۔ صرف ایک وجود کی اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اس کے علاوہ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو ایک اور ثبوت دیتا ہوں اس بات کا، وہ یہ ہے کہ 21 جون 1903 کو ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک جو میرے پاس تھا، دوسرے وہ جو گم ہو گیا تھا، اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 394 پر آپ الہام دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں 2 عصا دیے گئے، ایک جو میرے پاس تھا، دوسرے وہ جو گم ہو گیا، گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا۔ اب جماعتی احمدیہ میں گم شدہ عصا کون ہے؟ وہ مؤذ ذکی غلام ہے، جس کی متعلق جو پیشگوئی تھی، اس پیشگوئی پر مؤذ لڑکا نے کذب بیانی کرتے ہوئے جھوٹا دعویٰ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور وہ اس کو احمدیوں کی نظروں سے غائب کر دیا۔ یہ گمشدگی ہے اس بندے کی۔ اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وہ اس عصا کے آگے لکھا ہوا تھا منہ پر دعا کا مستجاب، تیری دعا مقبول ہے۔ دس مینس کہ یہ گم ہونے والا جو عصا تھا، جس کو گم ہونا کر دیا گیا ہے جماعت احمدیہ میں، وہ مرزا صاحب علیہ السلام کو آپ کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں دیا گیا ہے۔ دونوں نہیں دیے گئے تھے، ایک دیا گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ ایک جو گم ہو گیا، جس نے گم ہونا تھا جماعت احمدیہ میں، اور وہ مؤذ ذکی غلام مسلم مؤذ ہے، جس کی پیشگوئی پر مؤذ لڑکا صاحب نے جھوٹے طور پر قبضہ کرتے ہوئے، جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے عام احمدیوں کی نظروں سے اس کو غائب کر دیا۔ یعنی جیسے یوسف السلام کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینکا، اس مؤذ لڑکا صاحب نے اپنے اس روحانی بھائی کو، مسیح مبارک احمد کو، اس کی پیشگوئی پر جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ اس کا کارنامہ ہے اپنے روحانی بھائی کے ساتھ۔ دوسرا سنیے کہ 21 جون کو ایک چھڑی پر یہ لکھا ہوا دکھایا گیا دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ یہ وہی حوالہ ہے۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ دونوں وجودوں میں سے ایک وجود اللہ نے دعا کے قبولیت کے نتیجے میں محمدی مریم کو دیا تھا، اور وہ یہ ذکی غلام ہے، یہی مؤذ عصا ہے۔ تو وہ لڑکا جو ہے بشارت اس کی دی گئی، لیکن محمدی مریم کی دعا کا نتیجہ نہیں ہے۔ جیسا کہ سامعین کرام، یہ جو عصا ہے محمدی مریم کو دیا گیا، یہ ایسا ہی اس کی کیفیت ہے جو کہ 3500 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک عصا اللہ نے دیا تھا، ایک نشان تھا وہ عصا۔ اس نے کام جو کیے پورا قرآن مجید پڑھیں، بار بار کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس عصا کے جو کارنامے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جو پھینکتے تھے، وہ کیا کرتا تھا، یہی دعا، یہی عصا جو مؤذ ہے، آخری زمانے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مرزا غلام السلام کو جو دیا گیا تھا، یہی وہ کام کرے گا آج کی دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تم دیکھو گے کہ یہ عصا کیا کر رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مؤذ عصا ہے، آخری زمانے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مرزا غلام السلام کا، آج بھی دنیا میں سحر کی ناگنوں کو نکلے گا۔ سامعین کرام، جیسا کہ جماعتی احمدیہ میں لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں اور ایک باپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجہ میں جماعتی احمدیہ میں 2 وجودوں کو کتنی عظمتیں اور کتنی رفتیں بخشی ہیں۔ جماعت احمدیہ میں
لوگوں نے ابھی محمدی مریم یعنی بانی جماعت حضرت مرزا غلام احسان کی دعا کے نتیجے کی قبولیت کے نتیجے کی کارہائے نمایاں ابھی دیکھنے ہیں. ابھی وہ موعود عصا کے جو کارنامے ہیں، وہ جو ذکی غلام ہے، اس کو جو خدا نے رفتیں اور عزتیں دینی ہیں ابھی تم نے نہیں دیکھی. ابھی تو ایک موعود لڑکا جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا جماعت احمدیہ میں، تم اس کو مسلم موعود بناتے پھر رہے ہو، اور وہ اس کو جماعت سے باہر جانتا نہیں. تم اس کو دنیا کے کناروں تک شہرت دے کر بیٹھے ہوئے ہو اور قوموں کو برکت دے کر بیٹھے ہوئے ہو اسے. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. ابھی تک کوئی قوموں کو برکت نہیں نصیب ہوئی جماعت احمدیہ میں کسی وجود سے، بلکہ مرزا صاحب السلام سے ابھی تک قوموں نے برکت نہیں پائی. اور نہ جماعت احمدیہ میں کوئی ایسا وجود ہے سمیت بانی جماعت کے کہ جس کی دنیا کے کناروں تک شہرت چلی گئی ہو. ابھی تک یہ سارے کام ابھی ہونے ہیں. یہ جو خلیفہ صاحب نے اپنی شعر میں کہا تھا، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. سامعین کرام، جماعت کے اندر مولویوں اور خلیفوں کے دجل کو میں آج نگل کے کھڑا ہوں. 22 سال سے یہ خلیفہ صاحب رابع صاحب کا شعر ہے. جماعت احمدیہ میں جماعت کے خلیفوں اور مولویوں کا دجل جو ہے پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے، یا باقی دجل انہوں نے کیے ہوئے ہیں، خلیفہ خدا بناتا ہے یا یہ قدرت ثانیہ، یہ سب جھوٹ ہیں ان کے. میں ان کے دجلوں کو، کذب بیانیوں کو نگل کر کھڑا ہوا ہوں 22 سال سے جماعت احمدیہ میں. یہ پہلا تو ثابت ہو گیا، خلیفہ رابع صاحب کا شعر پورا ہو گیا جماعت احمدیہ میں. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے سائنسدانوں اور فلاسفروں کا انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی تم دیکھو گے دنیا میں منہ بند کر کے یہ عاجز جھوٹے فلسفے کو بھی بڑی جلدی نکلنے والا ہے. یہ تم سب انشاءاللہ جو میری زندگی جتنی ہے اللہ نے مجھے دی ہوئی، جو اتنا زندہ دنیا میں رہیں گے وہ دیکھیں گے اس معجزے کو بھی کہ یہ ہو گیا ابھی. جناب خلیفہ رابع صاحب اپنے 22 نومبر 1996 کے خطبہ جمعہ میں اسی موعود مسلح، اسی موعود نشان رحمت، اسی موعود ذکی غلام کا لاشعوری طور پر اور بالواسطہ رنگ میں ذکر فرما کر گئے ہیں. میں کہتا ہوں لاشعوری طور پر بالواسطہ رنگ میں ذکر فرما کے گئے ہیں. اور اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، یہ سب کچھ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں آپ سب کو بتا رہا ہوں. میں اپنے کو گیس نہیں لگا رہا کہ گیس لگا کے اندازوں کے ساتھ جیسا موعود لڑکے نے کام کرتا تھا وہ اپنی زندگی میں تماشے، میں وہ نہیں کر رہا. میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں تمہیں سب کچھ یہ بتا رہا ہوں. سامعین کرام، اس خطبہ کو یعنی خلیفہ رابع صاحب کے اس خطبہ کو 22 نومبر جو 1996 کا خطبہ ہے الغلام.com پر نیوز نمبر 110 پر پڑھ سکتے ہیں. اور وہاں پر یہ جو میں حوالے پڑھوں گا آپ لوگوں کے آگے، یہ آپ ان کی وہاں سے پڑتال کر سکتے ہیں کہ یہی باتیں ہیں. جیسا کہ خلیفہ رابع صاحب اس خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک وجود گزر گیا، مگر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اے اللہ احمدیت کو اور نوبل لاریٹ عطا کر. بھجب کا وجہ ہو رب کا ذوالجلال والاکرام. نوبل لاریٹ کتنے ہیں اور کتنوں کا مقابلہ کرے گی احمدیت؟ ہزارہا نوبل لاریٹ ہیں اور بنتے چلے جائیں گے. 4 اور بھی لے لیے احمدیت نے مانگ مانگ کے، تو کتنا فرق پڑے گا؟ لیکن وہ انعام یافتہ جو خدا کے دربار سے انعام یافتہ ہو، وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہو تو ایسا انعام یافتہ بن سکتا ہے کہ تمام کائنات کی چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے اس کی جوتیوں کو اٹھانے میں فخر محسوس کریں گے، اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں فخر محسوس کریں. تو چھوٹی باتوں پہ ہم کیوں راضی ہوں؟ چھوٹی دعائیں کیوں مانگیں؟ وہ دعائیں مانگیں جیسی ڈاکٹر عبدالسلام کے باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھیں. اور جن کو خدا نے اس طرح قبول فرمایا کہ اپنی رضا کا مظہر بنایا، اور اس بات کا قطعی ثبوت آپ کی زندگی کے لمحہ لمحہ نے دیا ہے. الفضل انٹرنیشنل 10 جنوری 1997 تا 16 جنوری 1997 صفحہ 6 پر یہ الفاظ ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ یہ آپ خطبہ جو ہے الغلام.com پر نیوز نمبر 110 پر یہ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ یہ حوالہ بھی چیک کر لینا. سامعین کرام، یہ جو خلیفہ صاحب بیان کر کے گئے ہیں ان الفاظ میں، یہ تمام باتیں لفظ بہ لفظ انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار کے وجود میں
تم میری زندگی میں پوری ہوتے دیکھو گے۔ اس وقت میں اپنے منکروں اور مکذبوں سے پوچھوں گا کہ ایسا کہ اب تمہارے، یعنی جب یہ باتیں ہوں گی تو میں ان مخالفوں اور مکذبوں سے پوچھوں گا جو آپ گندی زبان میرے متعلق استعمال کرتے رہتے ہیں، دن رات ان کا کام ہی ہے، تنخواہ لیتے ہیں، روٹی کماتے ہیں، حرام خوری پہ لگے ہوئے ہیں وہ اسی کام کے لیے۔ میں اس وقت پوچھوں گا کہ اب تمہاری مخالفتوں کے دعوے کہاں گئے جو میرے متعلق تم کیا کرتے تھے۔ جناب خلیفہ رابع صاحب، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اپنے مذکورہ الفاظ میں لاشعوری طور پر مئو ذکی غلام کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے الفاظ ان کے خطبہ جمعہ کے پڑھے ہیں، لاشعوری طور پر وہ مئو ذکی غلام کے متعلق یہ باتیں کہہ گئے ہیں۔ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ مرزا طاہر صاحب کبھی جب وہ خلیفہ نہیں تھے، یہ واقعہ میں نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ میں 1981 میں ابھی پنجاب یونیورسٹی کا 5th ایئر کا طالب علم تھا، ایک دفعہ میں ربا میں آیا تو ان دنوں مرزا ناصر صاحب نے اس کی ڈیٹیل گائی تھی کہ مجلس علم و عرفان یعنی سوال جواب کی کیا کر، کیونکہ وہ اس کو آگے لانے کا یہ انداز تھا اس کا کہ اس کو سوال جواب کر کے لوگوں میں مشہور ہو جائے، جماعتی احمدیہ کے لوگوں کی نظریں اس کی طرف آ جائیں مرزا طاہر کی طرف۔ یہ ڈرامے ہیں ان لوگوں کے، طریقے ہیں، واردات ہیں، اور کہہ دیتے ہیں خلیفہ خدا نے بنا دیا ہے، سب جھوٹ ہے۔ تو اس وقت کسی سوال جواب کی محفل میں کسی سائل نے ان سے پوچھا کہ خلیفہ کے عہدے کو مجدد آئے گا، آ سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا تھا کہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مجدد ہوں، وہ مجدد نہیں، وہ شیطان ہے۔ میں ضمنی یہ آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں کہ عجیب باتیں ہیں۔ جب میں نے یہ اس کی بات سنی تو میرے جسم کا روئیں ہوا کھڑا ہو گیا، کانپ گیا، بھیا اتنی بڑی بات کر رہا ہے، خدا بن گیا ہے یہ بندہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا خدا کی طاقتیں اس کے پاس ہیں؟ تو پھر عجیب تماشا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ جماعتی احمدیہ کے لوگ کیا ڈرامہ کرتے ہیں، کیسے خلیفہ بناتے ہیں۔ تو یہ پھر ایسے ہوتا گیا کہ یہ اس مقام پر پہنچ گیا، خلیفہ یعنی خدا نے بنا دیا آپ نے ان کے زوم میں مرزا طاہر صاحب کو 1982 میں۔ تو پھر عجیب بات ہے، خدا تعالیٰ نے 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ میں یہ سب کچھ مجھے بتا دیا اور مجھے کھڑا کر دیا، اور آج میں ان کے کھڑا ہوں آگے۔ اور 1993 میں اپریل میں اپنا ان کا دعویٰ آگے رکھا، تو پھر 10 سال وہ زندہ رہے ہیں، وہ گرتے پھر رہے تھے ڈائسوں پہ اور ان سے چلا نہیں جاتا تھا باہر۔ لیکن ضمنی بات میں آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ میں دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی ایسی باتیں ہیں متکبرانہ جو خدا کو پسند نہیں ہے اتنے دعوے کہ جی خلیفہ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ مجدد نہیں شیطان ہے۔ یار ان لوگوں کو سے پوچھو کہ تم خدا کے بندے ہو، تم تو خدا بنے ہوئے ہو۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ، ہم نماز پڑھتے ہیں مسلمان سارے، نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، غیر احمدی مسلمان تو بعد میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا حضرت مرزا صاحب سامنے ہمیں یہ بھی ایک حکمت کی بات انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ نماز میں سجدے میں دعا کیا کروں، کیونکہ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ بڑی انتہائی عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہوتی ہے، اس پر اس نے ماتھا اپنے رب کے آگے ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سارے آمدید دعائیں کرتی ہیں، نماز میں کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ایک خاص اسپیشل سجدے کی مجھے توفیق بخشی ہوئی ہے۔ اس سجدے کا جو ذکر ہے میں نے اپنی کتابوں میں، اپنے مضامین میں جگہ جگہ پر کیا ہوا ہے، اور میری کتاب غلام مسیح الزمان بھی اس کا تفصیلی ذکر ہے مقدمہ میں۔ تو مجھے اپنے مئو ذکی غلام ہونے کا کیسے اور کب پتہ چلا، یہ جو میری تقریر ہے جلسہ سالانہ جرمنی 2015 کی، وہاں پہ یہ جو میری تقریر ہے، اس کو لوگ اس خطبہ میرا سننے کے بعد پھر سنیں اور پھر پورا واقعہ وہ سنیں کہ کیسے وہ سجدے کی مجھے توفیق دی گئی اور میں نے کیا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جماعتی احمدیہ میں یہ واقعہ سجدے کا صرف خاکسار کے ساتھ ہوا ہے، کوئی ایسا جماعتی احمدیہ میں کوئی وجود ایسا نہیں ہے میرے کے علاوہ کہ جس کے ساتھ اس کا یہ اسپیشل سجدے کا واقعہ ہوا ہو۔ خلیفہ صاحب یعنی خلیفہ رابع صاحب اپنے 22 نومبر 1996 کے خطبہ جمعہ میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں طبی سجدے کا رفتوں سے تعلق ہے۔ رفت لفظ عربی میں تو ہے مگر اردو میں بعض لوگ رفت بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے میں رفت بھی کہہ دیا کرتا ہوں، مگر اصل لفظ رفت ہے۔ تو رفتیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں ان کا انکساری سے گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ سجدے میں رب الاعلیٰ کی دعا سکھائی گئی ہے، رب سب سے اعلیٰ ہے
اور مراد یہ ہے کہ تم نے اس کے حضور جب ماتھا ٹیک دیا ہے، جتنا نیچے ہو سکتے تھے ہو گئے ہو، اب رب اعلیٰ کو یاد کرو تو تم اس سے فیض پاؤ گے، اور رفتیں حاصل کرنے والا اتنا ہی زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں مضمون لازم و ملزوم ہیں۔ سب سے زیادہ انکسار دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے، اور سب سے زیادہ رفتیں آپ کو عطا ہوئی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، جہاد جہاں تعلق باللہ بجائے عظمت بنتا ہے، جہاں رفتیں سجدے میں مضمر ہیں، جہاں رب الاعلیٰ کی دعا اس طرح اٹھتی ہے کہ انسان پھر ادنا رہ نہیں سکتا، وہ اعلیٰ سے تعلق جوڑ کر ضرور اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔ یہ بھی صفحہ 7 پر یہ جو ہے حوالہ ہے، اس میں یہ ان کے الفاظ ہیں، لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنا یعنی میرے ان الفاظ کی پڑتال کر سکتے ہیں کہ خلیفہ رابع صاحب نے یہ باتیں بالکل کہی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ابھی میں نے بتایا بھی ہے کہ یہ الحمدللہ ایک اسپیشل سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو توفیق بخشی۔ میں مخالفوں کو اور مکذبوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے خوف کرو، تم میری اتنی مخالفت میں بڑھ بڑھ کے باتیں نہ کرو کہ تم کو کل ذلیل اور شرمندہ ہونا پڑے، جس کی وجہ سے یہ واقعات مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں، یہ خدا کے کام ہیں سارے، اس نے میرے ساتھ کیے۔ اور تمہارا مرزا طاہر صاحب خلیفہ رابع صاحب کہہ رہا ہے، تبھی سجدے کا رفتوں سے تعلق ہے کہ اب تم یہ رفتیں مجھ سے کیسے چھین سکتے ہو؟ خدا کی عطا ہے مجھ پر، اور اس نے مجھے جو یہ خلیفہ رابع صاحب نے ڈاکٹر عبدالسلام کے خطبہ کے بارے میں خطبہ میں جو باتیں کی ہیں، یہ ساری خدا تعالیٰ اس عاجز کے وجود میں پورا کر کے تمہیں دکھائے گا، اور تم دیکھو گے اپنی زندگی میں جن لوگوں نے میری عمر پائی، جتنی عمر کا خدا نے مجھے وعدہ دیا ہوگا، جن لوگوں نے اتنی عمر پائی دنیا میں، وہ دیکھیں گے ساری باتیں اس عاجز کے وجود میں۔ اپنے خطبہ میں سامعین کرام مرزا طاہر صاحب فرماتے ہیں آگے، اب علم کے لیے اگر میں کہہ بھی دوں کہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں 100 نوبل لاریٹ عطا کر دے، تو کیا اس کا آخری نتیجہ نکلے گا؟ کیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائیں گے، جنہیں کسی مکتب میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملی؟ تمام صاحب علم انسانوں سے اور ذی روح اور ذی شعور و وجودوں سے علم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آگے بڑھ گیا۔ تو ان رفتوں کے لیے کیوں نہ دعا مانگی جائے جس میں ہم سب شریک ہو جائیں گے، چھوٹا ہو بڑا، غریب، ایک تیسری دنیا کا آدمی، ایک ترقی یافتہ مغربی ممالک کا باشندہ، ان سب کے لیے قدر مشترک ہے کہ اصل علم کا منبع، اصل عزتوں کا منبع، جس کا علم اور جس کی عزتیں باقی رہنے والی ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی کی طرف جھکو، اسی کی طرف دل لگاؤ، تم میں سے ہر ایک کو پھر وہ رفتیں عطا ہو سکتی ہیں جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ جناب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مرزا طاہر خود فرما رہے ہیں آنسوں کا حوالہ دے کر کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ان پڑھ کو بھی رفتیں بخشنا چاہے، اسے دنیا میں علم و حکمت کا ہمیشہ ہمیش کے لیے امام بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے۔ یہ جو نام نہاد دانشور ای میل فارموں میں تماشے کرتے پھر رہے ہیں میرے متعلق، جی ہنستے ہیں، ٹھٹھے اور تمسخر کر رہے ہیں کہ جی علم و حکمت کی دنیا کا امام، میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو، تم بڑی جلدی ذلیل ہونے والے ہو، اور تم یہ نشان مرزا طاہر فرما رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے، اس عاجز کے وجود میں پورے ہوتے دیکھنے والے ہو تم۔ اور ہم کوئی کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایسے اپنے برگزیدہ بندے کو، عاجز بندے کو، محمد عربی وسلم کو دنیا کا استاد بنا سکتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، تو آج اس عاجز کو جو ادنا سا غلام ہے ان کا، اور محمدی مریم کی دعا کا نتیجہ ہے، تو اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا علم حکمت کا امام کیوں نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے، اس نے بنا دیا ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ کے لیے پیش گوئیاں ہیں، آپ سمجھتے ہیں دیکھیں گے کہ جمبا صاحب کی یہ باتیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ نے مجھے اس رنگ میں ان باتوں کو بتایا ہے کہ میری نظر میں یہ باتیں ہو چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اس پیش گوئی میں وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ لیکن تمہیں یقین نہیں آئے گا کیونکہ تم میں تقوی ہی نہیں ہے۔ تم کہاں مرزا صاحب کے مومن ہو؟ تم تو بشیر الدین محمود کاظم انسان کے مومن ہو۔ تم مرزا صاحب کو چھوڑ چکے ہو، اس کے مرتد ہو۔
میں تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے قدموں میں آ جاؤ، ان کی بیعت کرو، دوبارہ مرزا صاحب کی بیعت کرو، اور جب تم میری بیعت کرو گے تو سمجھ لو نا تم نے سب نے مرزا صاحب علیہ السلام کی دوبارہ بیعت کر لی ہے۔ اس وقت تم مرزا صاحب کی بیعت میں نہیں، تم ایک موعود مفسد اور ایک موعود مجرم کی بیعت میں ہو۔ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ رابع صاحب کی زندگی میں سامعین کرام ان کے آگے اس عاجز کی شکل میں یہ علمی موضع برپا کر دیا تھا، لیکن انہیں یہ موضع قبول نہ ہوا۔ میں نے 1993 میں یہ اپنا مقدمہ ان کے آگے رکھ دیا تھا، یہ ورچوئس گارڈ بھی ان کے آگے رکھ دیا تھا، یہ علمی موضع ہے ایک، لیکن انہیں یہ موضع قبول نہ ہوا۔ خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ ان عزتوں اور رفتوں اور اصل علم کا منبع تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سچی باتیں کر رہے ہیں، باتیں تو ہمیشہ یہ سارے سچی کرنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف بڑے بھیجتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ لو فار آل ہٹر فار نان، یہ ڈرامے ہیں ان کے لوگوں کے۔ اور عجیب میں بات کا سوچتا ہوں کہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ دنیا مذہب میں اتنا کسی نے گند نہیں ڈالا اور اتنے بڑے جھوٹ کسی نے نہیں بولے ان سے پہلے، جو یہ بول کے بیٹھے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آنس نے فرمایا تھا کہ ایک کجرو جماعت ہوگی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کا میرے ساتھ کوئی۔ یہی لوگ ہیں، ایک کجرو لوگ ہیں، نام لیتے ہیں اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، مرزا صاحب کا نام لیتے ہیں، اور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ ان کو ماننے والے ہیں، جبکہ یہ کاذب لوگ ہیں۔ یہ کہاں ماننے والے ہیں؟ نہ اللہ کو ماننے والے ہیں، نہ آسم کو ماننے والے ہیں، نہ مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں، صرف نام لینے والے ہیں جھوٹے طور پر۔ آگے وہ کہتی ہیں اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر طلب کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ جب گھر میں یعنی جماعت احمدیہ میں ایک احمدی نوجوان نے اللہ تعالیٰ کی توفیق پا کر اور اس کے حضور جھک کر اور سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب شان والا، پکار کر، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے امام مہدی و مسیح موعود وسلم کی مقبول الہامی دعائیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور علم و معرفت میں کمال پا لیا، تو یہ نوجوان خلیفہ صاحب کے لیے قابل قبول کیوں نہ ہوا؟ پھر اگر یہ سنسیئر ہیں ان باتوں میں کہ اللہ کی رفتیں ٹھیک ہے، ان کو جھکنا چاہیے، تو یہ سب باتیں اگر مرزا صاحب کی یعنی خلیفہ رابع صاحب کی سچی، تو یہ نوجوان کیوں قبول نہ ہوا انہیں؟ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، کیا ان نام نہاد محمودی خلفاء جو کہ دراصل بلائے دمشق ہیں کا عمل اپنے قول اور دعوی کو الٹ نہیں ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے جماعت احمدیہ پر مکمل قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا اب ہر قسم کی رفتیں اور عزتیں ہمارے لیے ہی ہونی چاہیے۔ یہ لوگ ہیں، یہ بیماریاں ان کو لگی ہوئی، یہ نعوذ باللہ من ذالک خدا عجیب عجیب خلیفے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ان کی خواہش کے برخلاف کسی اور احمدی مسکین اور یتیم کو عطا فرما دے تو یہ ان کی برداشت سے باہر ہے۔ یہ اس خوش نصیب احمدی پر جھٹ کافر یا نالائق اور دماغی فطور میں مبتلا ہونے کے فتوے جاری کر دیتے ہیں، جیسا کہ خلیفہ رابع صاحب نے اس سازش کے متعلق جاری کی ہے۔ 2001 کے جلسہ سالانہ جرمی جو تھا منہائم میں ہوا تھا، وہاں پہ پڑھو یہ اس شخص نے میرے متعلق کیا کہا تھا۔ سامعین کرام، آپ خلیفہ رابع صاحب کے ساتھ خاکسار کی خط و خطابت پڑھیں۔ خلیفہ رابع صاحب کا یہ خطبہ مرخہ 22 نمبر 1996 کا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اگلے سال یعنی فروری 1997 میں جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے اپنا مفصل خط میں اپنے دعویٰ کے سلسلے میں ساری تفصیل کھول کر رکھ دی تھی۔ خاکسار نے اس خط میں اپنے سجدے کا بھی مفصل ذکر کر دیا تھا، یہ جس کی باتیں وہ کر رہے تھے 1996 میں ڈاکٹر صاحب کی وفات کے موقع پر۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ کے اس کے منہ سے یہ سب باتیں میری تصدیق کے لیے لکھوائیں۔ آپ لوگ مانتے نہیں ہو، مان جاؤ گے انشاءاللہ، وہ بڑی جلدی وقت آنے والا ہے۔ یہ ساری نظمیں جو اس نے کہی ہیں اس میں اے غلام مسیح الزمان، سب میرے متعلق خدا نے مجھے بتایا ہے۔ یہ باتیں ڈاکٹر عبدالسلام کے وفات پر جو انہیں خطبہ دیا، اس میں یہ جو کر رہے ہیں باتیں ساری یہ سازش کے متعلق ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ کر اس کے منہ سے نکلوائی بول باتیں۔ خاکسار نے اس خط میں سامعین کرام اپنے سجدے کا بھی مفصل ذکر کر دیا تھا، یعنی وہ خط ہے، دوسرا خط ہے جو میں نے اس کو لکھا تھا فروری 1997 میں، اور عطیت المجیب کی پیشگوئی کا بھی ذکر کر دیا تھا۔ یہ پڑھیں، آپ پورا خط پڑھیں۔
ویب سائٹ پر جا کر دوبارہ پڑھیں. پھر عملاً جو انہوں نے کیا اور جو وہ دنیا میں کر کے گئے ہیں خلیفہ رابع صاحب، وہ اس حقیقت پر قطعی ثبوت ہے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر قبضہ کر کے اور پھر اس میں ایک غیر اسلامی بلکہ ایک شیطانی نظام میں مظلوم احمدیوں کو پھنسا کر باندھ کر اور اپنے ملازموں کی ایک خاندانی مجلس سے انتخاب بنا کر اور نام نہاد خلیفے بن کر یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ خلیفہ کو خدا نے بنا دیا. اتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں دنیا کے. ان نام نہاد خلیفوں یعنی بلائے دمشق نے فیصلہ کر چھوڑا ہے سامعین کرام کہ اب ہر قسم کی رفتیں اور عزتیں صرف اور صرف ہمارے یعنی خاندان مسیح موعود کے لیے ہیں، جبکہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ خدا صرف مسیح موعود کی اولاد کا نہیں ہے دنیا میں. اس نے پوری کائنات کو تشکیل دیا ہے. وہ رب العالمین ہے. وہ مرزا صاحب کی اولاد کا رب نہیں ہے صرف. وہ میرا بھی وہ رب ہے، تمہارا بھی وہ رب ہے. لیکن یہ کہتے کہ نہیں، اب عزتیں رفتیں ہماری صرف، کیونکہ ہم نے جماعت احمدیہ پر قبضہ جو کر لیا ہے. اور سب احمدی ان کی نظر میں اب صرف غلامی کی حد تک رہیں. مجھے بھی جناب خلیفہ رابع صاحب نے یہی حکم دیا تھا، اور اس کی تفصیل خلیفہ رابع صاحب کے دوسرے جوابی خط میں سے پڑھی جا سکتی ہے. آپ پڑھ لینا، وہاں پہ یہ لکھتے ہیں میرے متعلق بھی کہ غلامی کی حد تک رہیں. ان سے پوچھو تم خدا ہو دنیا کے؟ کس نے غلامی کی حد تک رہنا ہے، یا کس کو رکھنا ہے، یا کس کو آقا بنانا ہے، یا کس کو دنیا علم و حکمت کا ہمیشہ کے لیے امام بنانے دینا ہے؟ اس کے فیصلے خدا نے کرنے ہیں. تم تو قاذب لوگ ہو، تم تو قبضہ گروپ کے نمائندے ہو، تم یہ فیصلے کرتے پھر رہے ہو غلامی کے. ایسے غلط اور فریب کار لوگوں کا اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں جماعت احمدیہ محمود کے لوگوں سے، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مسیح پاک علیہ السلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے مکاروں کا دین اسلام اور احمدیت کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جسے یعنی دین اسلام کو یہ لوگ احمدیت کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حقیقی اسلام کا نام دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے جال ساز لوگ دنیا میں کبھی نہیں تم دیکھو گے. حقیقی اسلام کہتے ہیں، جبکہ ان کا نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ احمدیت سے کوئی تعلق ہے. نعرے مارتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن. اور پھر میری وہ بہن بھائی ہیں سارے جماعت احمدیہ محمود میں، لاہور میں، سارے ہم سب لوگ روحانی اولاد مرزا صاحب علیہ السلام کی، میں سب کو میں اپنے احمدی بہن بھائی سمجھتا ہوں. وہ سب بیچارے گنگے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی باتوں کو مانتے چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضور صحیح کہہ رہے ہیں. حالانکہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے یہ حضور تمہارا، اور تمہارے آگے دجل کرتا پھر رہا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. کم از کم تمہارا تقویٰ کہاں گیا ہے؟ میں سوچتا ہوں بعض اوقات یار تمہارا تقویٰ کہاں گیا ہے؟ متقی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ بات تم کہتی ہو تو اس کا ثبوت دو ہمیں، لیکن تم بیٹھے ہو سہم کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری بھی ایک مجبوری ہے، میں جانتا ہوں اس کو، کہ ان لوگوں نے ایک شیطانی نظام میں تمہیں ڈال دیا ہے. ہر آمدی سمجھتا ہے کہ جو میں بات کروں گا تو پکڑ کے مجھے خارج کر دیں گے. میں کہاں جاؤں گا؟ گھر میں نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے اسے. بال یہ تمہاری مجبوریاں ہیں، بالکل جائز ہیں، میں مانتا ہوں ان باتوں کو، لیکن بال پھر بھی کچھ نہ کچھ سارے ہی کچھ تو بولے. سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام الاسلام کا ماؤ ذکی غلام اپنے مدلل دعویٰ کے ساتھ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے کھڑا تھا. یعنی 1993 سے ان کی وفات تک 10 سال کا یہ عرصہ میں ان کے آگے کھڑا رہا. لیکن وہ خاکسار کو غلامی والی حد تک رہنے کا حکم دے کر میری دونوں خوابوں کی تعبیر کے نتیجے میں جن 2 بشارتوں کے اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی تھی، خلیفہ رابع صاحب ان دونوں بشارتوں کو جھٹلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے پھر رہے تھے. 10 سال انہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ خدمت تھی. وہ دین کی کر رہے تھے خدمت، اور احمدیت کی خدمت کر رہے تھے. یعنی ایک بندہ کھڑا ہے، 2 باتیں اس نے بتائیں اس کو، تو وہ ان کو جھٹلاتے پھر رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. خلیفہ صاحب اپنی بیٹی عطیۃ المجیب صاحبہ کا نام بدل کر، یعنی اسے عطیۃ الحبیب کا نام دے کر میری خواب اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو جھٹلاتا پھر رہا تھا. یہ جھٹلا نہیں رہا تھا وہ، کیونکہ بیٹی صاحب کا جو جہاں پر رشتہ کیا تو وہ تو اللہ نے 6 مہینے میں ختم کر کے واپس بھیج دی. چلو، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ غلطی ہوگی مجھ سے، یہ اللہ کو منظور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر تجربے کرتا ہے. یہ دجل تھا اس کا
کیونکہ وہ اس عاجز جو اللہ نے یہ بشارت دی تھی ہر صورت میں اس کو ناکام کرنا چاہتا تھا. بہرحال آپ دیکھیں، آپ دیکھو کہ تم کیا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خاکسار کا خلیفہ رابع صاحب کا داماد ہونا نہ صرف خلیفہ رابع صاحب کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات تھی، بلکہ میرے آقا حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی ساری اولاد کے لیے بھی یہ ایک اعزاز کی بات تھی. سامعین کرام، یہ یاد رکھنا بات. دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا کہ مرزا محمود احمد اینڈ کمپنی نے جو گناہ جماعت احمدیہ میں کیے، جو جرائم کیے، جو فساد ڈالے، اس عجز کے داماد ہونے میں ان گناہوں، ان مجرموں، ان فسادوں کی معافی کا بھی ان کے لیے چانس خدا تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا کر دیا تھا. لیکن خلیفہ رابع صاحب کو اس کی سمجھ نہ آ سکی، اور وہ مجھے بھی دھوکہ دیتا پھرتا رہا، اور جماعت کو بھی دھوکے دیتا پھرتا رہا، اور اپنی بیٹی کو بھی دھوکہ دے کر گیا ہے وہ. دوسری طرف یہ تو ایک بات تھی پیش گوئی. دوسری خبر اللہ نے مجھے دی تھی کہ تو موعظہ کی غلام مسیح الزماں ہے، اور میں نے یہ اپنا جو بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے ملی تھی، میں نے خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھ دی اور بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری طرف جناب خلیفہ رابع صاحب مرزا منصور احمد صاحب کی وفات پر اپنے 12 دسمبر 1998 کے خطبہ جمعہ میں اپنی لنگڑی لولی خاندانی مجلس انتخاب کو اپنے بعد مرزا منصور احمد صاحب کی جانشینی کا پیغام دے رہے تھے. یہ کام کرتے رہے ہیں. ماؤ ذکی غلام ان کے آگے کھڑا ہے، جس کے متعلق کسی زمانے میں یہ شخص خلیفہ نہیں تھا، کہہ چکا تھا کہ جناب خلیفہ کو ہوتے ہوئے کوئی مجدد کا دعویٰ کرتا ہے وہ مجدد نہیں، وہ شیطان ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے زوم میں جو شیطان تھا وہ اس کے آگے کھڑا تھا، اور یہ بھاگتا پھر رہا تھا، یہ تماشے کرتا پھر رہا تھا. یہ جو مرزا مسرور کو جانشینی کا پیغام دے رہا تھا، یہ 12 دسمبر 1998 کا خطبہ جمعہ ہے. تو یہ میں جو اس نے کہا تھا اس خطبے میں، تفصیل آپ اس خطبہ میں سے پڑھیں. خلیفہ صاحب اپنے 12 دسمبر 1998 میں خطبہ جمعہ میں اپنی وہ جو لنگڑی لولی وہ خاندانی مجلس انتخاب ہے، اس کو کس طرح پیغام دیتے ہیں کہ میرے بعد مرزا مسرور کو بطور جانشین چن لیا جائے. وہ میں الفاظ پڑھ کر آپ لوگوں کے آگے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں، اب میں ساری جماعت کو حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کے لیے دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور بعد میں مرزا منصور احمد صاحب کے متعلق بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح جانشین بنائے. دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، صحیح جانشین. تم ان کو کہتے ہو کہ یہ خلیفہ مرزا منصور کو خلیفہ خدا نے بنایا، یہ جھوٹا آدمی ہے. وہ کہہ رہا ہے اس کا جانے والا پیش آؤ، ان کو بھی صحیح جانشین بنائے. آگے وہ کہتا ہے تو ہماری جگہ بیٹھ جا کا مضمون پوری طرح ان پر صادق، اور اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرمایا اور ان کی آمد فرمائے. یہ تذکرہ میں بھی 609 اور 610 صفحہ پر یہ باتیں ہیں، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ خطبہ جمعہ جو 12 دسمبر 1998 کا ہے خلیفہ رابع صاحب کا، یہ آپ لوگ الغلام.com پر نیوز نمبر 111 پر پڑھ بھی سکتے ہیں. اور خلیفہ رابع صاحب کا جو دجل ہے اس نے کیا ہے، یہ ڈرامے بعض لوگ ہیں یہ کرتے ہیں، یہ خلیفہ خدا نہیں بناتا ہے. جتنے جھوٹے لوگ ہیں ساری کرتوت اپنے خدا کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں. کرتوت یہ ان کے اپنے جھوٹے، اور نام اللہ تعالیٰ کے لگا دیتے ہیں کہ جی خدا نے خلیفہ بنایا. یہ سب آپ لوگ پڑھ لینا اس خطبہ جمعہ کے کس طرح ان کو خدا تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے. آگے خلیفہ رابع صاحب اس خطبہ جمعہ میں جو ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالہ سے انہوں نے 22 نومبر 1996 کو دیا تھا، اس میں وہ فرماتے ہیں، اور روحانی رفتوں کے مقابل پر دنیا کی رفتوں کی کوئی حیثیت نہیں. پھر اس کے صدقے میں نوبل لاریٹ بھی بنے تو کیا کمی، کیا بات ہے. سبحان اللہ. نور علی نور، یعنی نوبل لاریٹ کے اوپر رضا کی نظر جب پڑے گی تو نور پر نور نازل ہو جائے گا. پس جب بھی خدا سے عظمتیں طلب کریں تو انکساری کی عظمتیں طلب کریں، اور اس سلام کی عظمتیں طلب کریں جو آسمان سے اترتا ہے، اور پھر وہ جس شکل میں بھی نازل ہو بہت ہی خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتا ہے. یہ صفحہ 7 پر ان کے الفاظ ہیں. مسئلہ یہ ہے، وہ کہہ تو رہے ہیں ایسی دعائیں کرو، آپ بھی کرتے ہوں گے، بلکہ کہ ہم منافقوں کو، منکروں کی جو احمدی نہیں، جو مومن نہیں مرزا صاحب کو، ان کی دعائیں اللہ کیسے قبول کر لے. وہ کہتے تو ہیں ایسی دعائیں کرو، سلام نازل ہو. تو یہ سلام نازل تو اس پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرزا صاحب علیہ السلام میں فدا ہو چکا ہے، وہ ہوگا، اور اسے اللہ تعالیٰ نور اللہ نور بنائے گا. لیکن یہ لوگ
لوگوں کو بھی دعائیں کرنے کی کہتے تھے، لیکن یہ استداد کر چکے ہیں، یہ لوگ مرزا صاحب کو نہیں ماننے والے. خلیفہ جو بنا ہوا تھا خلیفہ ثانی، اس شخص نے کیا ڈرامہ کیا 1914 میں، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جماعت احمدیہ کو جماعت محمود میں بدلنے کا. اس کے بعد مرزا صاحب ختم، وہ چلے گئے، مرزا محمود احمد بیٹھ گیا، اور پھر وہ بلادمش کا آغاز تھا. اور یہ لوگ نام لیتے ہیں مرزا صاحب کا، اور دعائیں کیسے ان کی قبول ہو جائیں. سامعین کرام، پیشگوئی مسلم موعود اللہ تعالیٰ موعود ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے اس پیشگوئی میں، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے منسوخ کیا. دیکھو اس میں اللہ نے یہ الہامی لفظ ہیں کہ نور آتا ہے نور. مرزا طاہر بھی اپنے خطبہ جمعہ میں یہی بات کہہ رہا ہے کہ جب یعنی نوبل لاریٹ وہ کہتے ہیں تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، نور اللہ نور، یعنی نوبل لاریٹ کے اوپر رضا کی نظر جب پڑے گی تو نور پر نور نازل ہو جائے گا. یہ باتیں ساری پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ اس موعود ذکی کو متعلق فرماتا ہے نور آتا ہے نور. یہ اتفاق نہیں ہے میرا طاہر کے منہ سے نکلنے کے بعد، تھا اللہ ان کے منہ سے نکلوا رہا ہے، بول نعوذ باللہ من ذالک، جس کو تم شیطان کہتے رہے تھے زندگی میں، اس کے متعلق بول، یہ بولنا پڑا اس کو، یہ بولا اس نے. پھر تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ رضا کا مظہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والاولا کان اللہ نزل من نسبہ، یہ اللہ کی اول اور آخر، اعلیٰ اور حق کا اللہ نے اس کو مظہر بنایا اپنا، اس کی رضا کا یہ مظہر ہے، جس کی پیشگوئی پر مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اس کو بنایا نہیں اللہ نے اس کی رضا کا مظہر، جس کو اللہ نے اپنی رضا کا مظہر بنایا، اس کو اندھے کنویں میں دھکیل کر بیٹھے ہوئے اور خود مظہر بن کے بیٹھے ہوئے، قدرت ثانیہ کے مظہر بن کے بیٹھے ہوئے. ایسے ہی سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ حضور صاحب اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 346 پر فرماتے ہیں کہ یوں مقدر ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد کہ خیر اور صلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا، پھر دنیا میں فساد اور شرک اور ظلم عود کرے گا، اور بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے، اور جاہلیت غلبہ کرے گی، اور دوبارہ مسیح کی پرستش شروع ہو جائے گی، اور مخلوق کو خدا بنانے کی جہالت بڑے زور سے پھیلے گی. اور یہ سب فساد عیسائی مذہب سے اس آخری زمانہ کے آخری حصہ میں دنیا میں پھیلیں گے. تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی. تب ایک گہری شبی میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا ختم ہو جائے گا. تب آخر ہوگا اور دنیا کی سخت لپیٹ دی جائے گی. سامعین کرام، یہ جو مسیح ہے جس کا حضور سامنے آئینہ کمالات اسلام میں ذکر فرمایا، یہ وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہی وہ مسیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کے موجب ہوگا. لیکن وہی بات ہے نا، وہی نشانی ادھر بتا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ قہری شبی حضور فرماتے ہیں اس کو، وہ قہری شبی میں اس کا نزول ہوگا. اب اس جماعتی احمدیہ محمود کے خلیفوں سے پوچھو کہ کیا میں ان کے لیے قہری شبی نہیں بنا ہوا اس وقت؟ ان لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، کیونکہ پتہ لگ گیا ہے کہ وہ آنے والا آ چکا ہے اور سامنے کھڑا ہے ہمارے. یہ مرزا صاحب کی 100% باتیں لفظ بلفظ صحیح ہو چکی ہیں اس عاجز کے وجود میں کہ آج خدا نے مجھے ان لوگوں کے لیے قہری شبی بنا دی ہے. اور ان لوگوں کو مرنے اب موت نہیں آتی، یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مار دے، ہم کیا کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنا پورا کام کرے گا، موت بھی نہیں ان کو دے گا اس وقت تک جب تک اپنا کام نہ کر لے. یہ ان کے دجل بشیر الدین محمود کے دجلوں کا یہ نتیجہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو میرا صاحب سامنے فرمایا ہے آئینہ کمالات اسلام میں، یہ الفاظ جو پڑھے ہیں میں نے، یہی وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان اور یہی وہ امت محمدیہ کا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی ہوئی ہے. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور آتا ہے نور. اسی کے متعلق جناب مرزا طاہر احمد اپنے خطبہ جمعہ میں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، سبحان اللہ، نور اللہ نور، یعنی نوبل لاریٹ کے اوپر رضا کی نظر جب پڑے گی تو نور پر نور نازل ہو جائے گا. یہ باتیں اتفاق نہیں ہیں، اللہ نے پکڑ کے اس کے منہ سے نکلوائیں. کہہ بول. آگے سنیے حضور صاحب اس مسیح کے متعلق فرماتے ہیں، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مسیح بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مسیح دنیا میں ہوتے رہتے ہیں،
بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا. یہاں پر یاد رکھیں ذریت سے ان کی روحانی ذریت مراد ہے، اولاد روحانی اولاد مراد ہے، جماعت مراد ہے. فرماتے ہیں کہ میری ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی. وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا. وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا. فرزند دل بند گرامی ارجمند مظر الحق والعلائے کا ان اللہ نزل من السماء. سامعین کرام، یہ کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ اس پیشگوئی مسلم موت کے متعلق یہ باتیں فرما رہے ہیں. اسی موت مسلم کے متعلق جس کو خدا نے اپنے الہامی کلام میں فرمایا ہے فخر الرسول قمر الانبیاء. اللہ نے اس کے یہ اعزاز دیے ہیں. اس کے متعلق حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا. یہ یاد رکھیں کہ وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے نظام کو نہیں ٹھیک کرے گا آ کے، بلکہ دیکھو گے تم دنیا کے نظام کو وہ ٹھیک کرے گا اور اسلام کو دنیا پر غالب کر کے دکھائے گا انشاءاللہ تعالی. سامعین کرام، ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی میں اپنے موعود ذکی غلام جو ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے. کیا مطلب ہم اس کو الہام کریں گے، وہی کریں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وحی نہیں ہوتی، الہام نہیں ہوتا، یہ بے وقوف جہل لوگ ہیں. میں ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں. یاد رکھیں کہ 10 دسمبر 1983 سے سجدہ سے اٹھنے کے بعد آج تک میری زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں آیا جس دن خدا تعالیٰ نے شفیق باپ کی طرح، میں تمثیلی زبان میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، میرے کندھوں پر تھپکی نہیں دی ہو کہ عبدالغفار چل، میں تیرے ساتھ ہوں اور دنیا کا کوئی عالم تیرے آگے نہیں کھڑ سکے گا. اللہ نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی روح تیرے میں پھونک دی ہے. بے وقوفو، تم یہ باتیں کرتے پھر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تم میں کوئی جان ہے ان باتوں میں، میرے مقابلے پہ آؤ. میں $1 ملین کا انعام مقرر کر کے کھڑا ہوا ہوں دنیا میں اور میدان میں. تمہیں چاہیے کہ شرم کرو یہ باتیں کرتے ہوئے. پہلے تمہیں شرم نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری حفاظت کا وعدہ بھی دیا. اللہ کو علم تھا کہ میں اس بندے کو، جو میرا بندہ ہے یہ ذکی غلام ہے، اس کو کیا مقام و مرتبہ دے رہا ہوں. اس کے دنیا میں بڑے دشمن بھی پیدا ہوں گے، مخالف بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے وہ الہامی دعا بخشی، اس میں ایک شعر یہ ہے: برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی کہ میں تیری حفاظت بھی کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود تھا، وہ موعود ذکی غلام تھا، تو اس کی شہ رگ 10 مارچ 1954 والے دن اپنے باڈی گارڈوں کے ساتھ مسجد میں کیوں کٹی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ ایسا قہری واقعہ ہے، عبرت کا نشان ہے بنا دیا اللہ نے تم سب کے لیے. اس کے باوجود تمہیں شرم نہیں آتی، اس کو مسلم موعود مانتے پھرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ کہاں تھی؟ وہ کہاں اللہ کا مرسل تھا؟ وہ تو کاذب انسان تھا، مفسد تھا دنیا کا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ الجن کی آیات 27 اور 28 میں اللہ فرماتا ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ کسی کو اپنے غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا بجز اپنے برگزیدہ رسول کے. یہ جو باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں بتا رہا ہوں. یہ دیکھنا آپ لوگ کہ بالکل سچی باتیں ہوں گی، اور یہی اللہ فرما رہا ہے بجز اپنے برگزیدہ رسول کے. پس یقیناً وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے حفاظت کرتے ہوئے چلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچھے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے. ان فرشتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ میرے اس بندے کی تم نے حفاظت کرنی ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے یہ قطعی حفاظت کا وعدہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ مجھے اس طرف کبھی بھی نہیں جانے دے گا، یعنی اس کے فرشتے نہیں جانے دیں گے مجھے جہاں پر کچھ لوگ بد ارادہ کر کے میرے متعلق بیٹھے ہوئے ہیں. جانے نہیں دے گا، یہ فرشتے نہیں جانے دیں گے مجھے وہ فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہر وقت. اور نہ اس ظالم کو جو مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا وہ میری طرف آنے دیں گے.
یہ اللہ کی پکی وعدہ ہے میرے ساتھ. اور خلیفہ ثانی صاحب کی شہرت اللہ نے قطع کی. اور اپنے جو مرید تھے سارے اس کے بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور باڈی گارڈ بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے ہوتی ہے. اللہ نے اپنے کام کر دیا. تم اپنی فکر کرو اور اپنے آپ کو اس دجل سے نکال لو. یہ سب جھوٹ تھا، کوئی وہ مسلم موت نہیں تھا. اے احمدیو، اگر یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دیں یعنی میرے وجود میں، تو پھر کیا یہ ثابت نہیں ہوگا کہ تمہارے خلیفہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ یہ کاذب لوگ اور بلائے دمشق کے نمائندے اور مردود لوگ ہیں؟ پھر تم بتاؤ مجھے کہ مرزا مسرور احمد کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے جب یہ باتیں ثابت ہو جائیں گی. تم نہیں، ابھی 22 سال سے میں پکار رہا ہوں تم لوگوں کو. تمہارے خلیفے، تمہارے مولوی اور تم بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. جب یہ باتیں پوری کر دے گا اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت مرزا مسرور احمد صاحب کی کیا سزا ہوگی؟ پھر میں جناب مرزا مسرور احمد سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے 4 ستمبر 2015 کے خطبہ جمعہ میں بغیر نام لیے خاکسار اور میرے پیروکاروں کے متعلق فرماتے ہیں. تم کہتی ہو پس وہ لوگ جو بعض دفعہ خوابوں کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اصل میں شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ تو جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کی چمک بھی دکھاتا ہے، اپنی تعداد کا اظہار بھی کرتا ہے، نشانات ظاہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. یہی ہم نے حضرت مسیح موعود السلام کے ساتھ دیکھا، اور یہی آپ کی پیش ہوئی جو دربارہ مسلم موت تھی وہ خلیفہ ثانی کے وجود میں پوری ہوتے دیکھا. سامعین کرام، یہ سفید جھوٹ بول رہا ہے کھڑے ہو کے جمعہ میں. اور یہی خلافت احمدیہ کے قیام کی خوشخبری کو اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت سے ہم نے پوری ہوتے دیکھا. یہ سب جھوٹ بول رہا ہے. کہاں خلافت یہ ہے؟ یہ تو بلائی دمشق ہے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کے ایمان اور ایقان میں ترقی فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے والا ہو. میں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں 2 وجودوں کی عزت اور رفعت دنیا نے دیکھ لی ہے. میں نے ذکر کیا ہے ڈاکٹر عبدالسلام کا بھی، حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی، بالکل لوگوں نے دیکھا ہے. دنیا میں خلیفہ ثانی کو جماعت احمدیہ کے باہر کوئی نہیں جانتا. 2 وجود ہیں، وہ ان کو تو دنیا جانتی ہے. خلیفہ ثانی کو جماعت احمدیہ سے باہر کوئی بھی نہیں جانتا. میری ایک عزیز نے مجھے کہا کہ ان کا کوئی بھائی ہے، وہ ٹیکسی چلاتا ہے. مجھے نہیں پتا ان کا بھائی ٹیکسی یورپ میں چلاتا ہے یا شمالی امریکہ کوئی ملک ہے، بار جہاں میں بھی وہ چلاتا ہے. تو ایک دفعہ وہ بتاتی ہے مجھے کہ ایک سواری بیٹھی اس میں ٹیکسی میں، تو اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا تعلق پاکستان سے، میں پاکستان سے آیا ہوں نا. تو اس عورت نے، اس سواری نے پوچھا کہ کیا تم اس نامی گرامی اور مشہور شخص کا نام جانتے ہو جس کا تعلق پاکستان سے ہے؟ تو اس کا بھائی کہنے لگا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا. وہ سوچ میں پڑ گیا. تو وہ سواری کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا اگر تم اس شخص کو نہیں جانتے تم پاکستانی نہیں ہو. پھر تو اس پر اس کو پھر فکر پڑا اس کے بھائی کو. تو اس نے سوچنا شروع کر دیا. پھر اس نے نام لیا ڈاکٹر عبدالسلام. اس کا ہاں ایگزیکٹلی، بالکل میں اسی کی بات کر رہی ہوں. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس نے یہ تو نہیں تھا خلیفہ ثانی کو تم نہیں جانتے تو تم پاکستانی نہیں ہو. خلیفہ ثانی کو تو جماعت احمدیہ میں باہر کو جانتا ہی نہیں ہے. یہ سچی واقعہ ہے. ابھی وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی تمہاری جماعت کا بندہ ہے، وہ میرا مرید نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو وہ سچ بتائے گا بھی ہاں میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا. تو یہ ڈاکٹر عبدالسلام یا چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا ان کو جانتی ہے، ان کا نام جانتی ہے، وہ مشہور کی ہے اللہ نے. لیکن ایک کو اس کی ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں اور ایک کو اس کی والد کی دعاؤں کے نتیجے میں، قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں وجودوں کی یہ عزت اور رفعت بخشی کہ دنیا ان کو جانتی ہے. خلیفہ ثانی صاحب کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا. میں اب بھی کہتا ہوں کچھ نوٹ میں نہیں اس کو جانتا کوئی. تم جھوٹے طور پر تماشے کرتے پھر رہے ہو، شرم کرو. ہاں، مرزا مسعود صاحب یہ جو ڈرامے کرتا رہا ہے، ابھی جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، جو لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے ایک شیطانی نظام کے ساتھ، خطبے دے رہا ہے، وہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ جھوٹ بولتا پھر رہا ہے. تو آپ کا یہ کہنا یہی بات ہے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کے، جب تک یہ قابو ہیں، قبضہ میں ہیں تمہارے، تو جو تم یعنی جو کچھ کہتے پھرو تم کہہ سکتے ہو. تم بھینس کو گدھا کہہ سکتے ہو، گدھے کو بھینس کہہ سکتے ہو. تو جو آگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے مفلوج احمدی، تو وہ مانیں گے ٹھیک ہے جی ہمارا خلیفہ صاحب کہہ رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے. تو یہ سب یہ جھوٹ باتیں ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ فیض صاحب نے بڑا اچھا ایک شعر کہا تھا.
ہمارے جو احمدی بہن بھائی سارے ہم لوگ، میں بھی ان میں شامل تھا کل تک، ہم بڑے سادہ لوگ ہیں. فیض صاحب کہتے ہیں ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے، ہماری سادگیوں سے بتوں نے کی ہیں جہاں میں خدائیاں کیا کیا. یہ بت بن کر بیٹھے ہیں، خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سادگیوں کی وجہ سے. میں احمدیوں کو کہتا ہوں کہ سادگی جتنا بھی نہ بنو، کھڑے ہو جاؤ. خاکسار محمودی خلیفوں یعنی بلائے دمشق اور محمودی مولویوں کو دعوت عام دے کر میدان میں سامعین کرام بلاتا ہے. لیکن مجھے علم ہے کہ آپ میری دعوت کو، یعنی یہ لوگ میری دعوت کو کبھی قبول کر کے میدان میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں لوگ. اور اوپر سے مرزا مسعود صاحب اپنے خطبہ جمعہ میں یک طرفہ طور پر جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نعوذ باللہ تائید الہی نہیں، یعنی میرے ساتھ، میری ساتھیوں کے ساتھ تائید الہی نہیں. یار یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں بغیر تائید الہی کی کر رہا ہوں. پھر کہتا ہے کہ چمک نہیں ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کیا یہ چمک کے بغیر ہیں باتیں؟ پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو ظاہری ہوتی ہے مرد کا فعلی شہادت نہیں ہے آپ کے ساتھ. کیا یہ سب باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر میدان میں کھڑا ہوں، آئیں جب چاہیں، دن ہو رات ہو، آئیں میرے مقابلے میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، چمک ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تائیدات کی فعلی شہادت میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے. تب پتہ لگے گا تمہارے جھوٹوں کا. میں احمدیوں کو، یعنی جماعتی احمدیہ معمول سے تعلق رکھنے والے احمدیوں کو کہوں گا بھی اپنے خلیفے کو بلاؤ، اتارو میدان میں میرے مقابلے پہ، تاکہ جھوٹ کا جھوٹ، تاکہ ہم دونوں میں سے جھوٹے اور سچے کا فیصلہ ہو جائے. اے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، جہاد بالسیف اور جہاد بالقلم کا زمانہ گزر چکا ہے اور اب ہم تھوڑا سا آگے آ گئے ہیں. اب نظریاتی جہاد بالعلم ہوگا. محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا یہ ماؤ ذکی غلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاکسار یہ ادنا ذکی غلام. اب غلبہ اسلام اور فتح اسلام کی یہ جنگ بذریعہ جہاد بالعلم دنیا کی دانش گاہوں میں لڑے گا، دنیا کی یونیورسٹیوں میں لڑے گا. اور ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچوئس گارڈ کے ذریعے علم کے زور پر تمام اسلام مخالف قوتوں کو شکست فاش دے کر دین اسلام کو باطل مذاہب پر غالب کر دکھائے گا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا اپنا یہ وعدہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ وعدہ اس ادنا ذکی غلام کے ذریعے بڑی شان کے ساتھ پورا کر کے دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس طرح میرے ان الہامی دعائیہ اشعار کا مضمون دنیا سچا ہوتا دیکھ لے گی. ہر آن رکھوں دین کو دنیا میں پہ میں مقدم، ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم، اسلام کی صداقت دنیا میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں. اے میری احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ تقوی نصیب فرمائے جس کے ساتھ آپ کے وہ سارے ڈر اور خوف دور ہو جائیں جن میں تمہیں ایک شیطانی نظام میں پھنسا کر مبتلا کر دیا گیا ہے. اور پھر آپ سب غلبہ اسلام اور فتح اسلام کے لیے روحانی قبروں جن میں تمہیں دھکیل دیا گیا ہے میں سے نکل کر اس ماؤ ذکی غلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تاکہ نہ صرف ہم غلبہ اور فتح اسلام کا دن بہت جلد دیکھ سکیں، بلکہ دنیا میں جنم جنم سے جھکا ہوا ہمارا سر ایک دفعہ پھر فخر سے بلند ہو جائے. آمین. آخر میں اپنے خطبہ کو فیض احمد فیض صاحب کے نشار پر ختم کرتا ہوں. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبہ سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو.
وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اول وآخر وظاہر وباطن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.